لسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لائق ست کریم سامعین مکرم، درود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، رسولوں پر ایمان لاتا ہے، تقدیر پر ایمان لاتا ہے، اور انسان قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں کرتے ہیں، اور جب صلی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کرنا۔ وَمَلَائِكَتَهُ، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، اور جب صلی کی نسبت انسانوں کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ درود پڑھتے ہیں، اور جب صلی کی نسبت پرندوں کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، وَمَلَائِكَتَهُ، اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے نبی پر درود بھیجو، وصلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ان کے لیے دعائیں کریں، سلامتی بھیجے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3 انعامات تیار کر دیتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے اس کے نام اعمال میں ڈال دیتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 10 درجات اس کے بلند کر دیتے ہیں۔ من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ عشرہ،
تم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ تم پر 10 رحمتیں کرتا ہے، 10 دعا تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 مرہ صلاۃ، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 70 مرتبہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دیتے ہیں۔ وملائکتہ 70 صلاۃ، ایک فرشتہ نہیں کھربوں کے حساب سے فرشتے اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ اسی لیے درود پڑھنا جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ اس کی کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے، اور اس گھڑی کی نشاندہی کس طرح ہوتی ہے؟ سلف صالحین کیا کیا کرتے تھے؟ عصر کی نماز پڑھی ہی نہ تغرب الشمس الی غسق اللیل، عصر سے لے کے مغرب تک اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتے اور کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر بنا دے۔ درود پڑھنا چاہیے، اس کی کثرت زیادہ ہونی چاہیے۔ جس نبی پر ہم نے ایمان رکھا ہے تمام انبیاء کرام سے بہتر ہے، اس نبی نے حکم دیا ہے، اور جس کتابوں پر ہم یقین رکھتے ہیں ان کتابوں میں سب سے زیادہ اور فضیلت والی، اہمیت والی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نازل کیا ہے، اور جن فرشتوں پر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ فرشتے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جس اللہ پر ہم یقین رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی پر رحمتوں کی برسا برکا دیتے ہیں۔ اسی لیے درود کی کثرت ہونی چاہیے، صبح و شام کثرت ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اور شام کو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ جس دن کوئی انسان کا ہم ناصر نہیں ہوگا، کوئی انسان کا مددگار نہیں ہوگا، اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت و سفارش کریں گے۔ یہ درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کا حقدار ٹھہرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔